فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ دل میں نیت ضروری ہے، دل میں نیت حاضر ہوتے زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے، چاہے اردو میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو مسجد میں ہیں، افطار کا وقت آیا، افطار مسجد میں نہیں کر پائیں گے، اعتکاف کی نیت کر لیں اور افطار کر لیں۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار یا وغیرہ کر لیں۔ اور پہلے سے اگر نیت ہے تو نئے سرے سے نیت کرنا اور یہ پڑھنا پڑھانا تو اب نہیں ہے، تو پہلے سے آپ کی نیت ہے نا، تو صرف کھانے پینے کے لیے نیت نہ کی جائے، کھانے پینے سونے کے لیے، بلکہ ثواب کے لیے کی جائے۔ واہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک درود شریف دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب سے بہتر اور دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ اس کا ثواب طاعات 1000 سال، یعنی 1000 سال کی عبادت، یعنی 1000 سال کی عبادتوں کے ثواب سے زیادہ، اور اس کا رتبہ اکثر عبادات بدنیہ اور مالیہ اور قولیہ، یعنی جسمانی، مالی اور زبان کی عبادات سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ فضل و عنایت اس امت بابرکت پر اس صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے، ورنہ ہم کب اس عنایت کے لائق اور اس کی اس کرامت یعنی بزرگی کے مستحق تھے۔ حوالہ سرور القلوب فی ذکر المحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ 340، بتغیر التسہیل۔ گرچہ ہیں بے حد قصور تم غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج 1448 ہجری کے ماہ اعلیٰ حضرت، ماہ خیر و برکت، سفر شریف کی 25ویں شب، شب عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں ایک صاحب نے بہت خوبصورت دلائی، یعنی سردیوں میں اوڑھنے والی چادر بھیجی۔
صاحب بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ پارسل بریلی شریف پہنچا اس وقت میں بھی حاضر خدمت تھا. سیل جدا کرنے کے بعد پارسل کھولا گیا اور دلائی نکلی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب نے بہت تعریف کی. واقعی وہ دلائی ہر حیثیت سے قابل تعریف تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے اصرار پر اسے اوڑھا اور مسحری یعنی ایک طرح کے پلنگ بیڈ پر تشریف فرما ہوئے. صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے میں میری زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، واقعی بہت عمدہ دلائی ہے، جوانوں کے لائق ہے. یہ سنتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مجھے عطا فرما دی کہ تم اسے اوڑھو. حالانکہ میں نے اس غرض سے یہ جملہ نہیں کہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باصرار مجھے عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا میری خوشی اسی میں، یعنی تم قبول کرو. حوالہ حیات اعلیٰ حضرت صفحہ 129. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو عاشقان رسول دیکھا اپنے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا کہ پسند آ جانے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت اور قیمتی چادر ایثار فرما دی. ایثار کا مطلب ہے دوسروں کی خواہش اور ضرورت کو اپنی خواہش اور ضرورت پر ترجیح دینا. قرآن کریم کے 4 پارے کی شروعات میں سورۃ آل عمران آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد رب العباد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو مال مسلمان کو پیارا ہو اور اسے رضا الہی کے لیے نہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو. حوالہ تفسیر خازن جلد پہلی صفحہ 272. اے کاش میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی جذبہ ایثار نصیب ہو جائے. اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر عالم دین صاحب تقوی واہ کیا بات اعلی حضرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں مبارک کا آپ کے پاؤں مبارک کا انگوٹھا پک گیا. ان کے خاص جراح یعنی سرجن جو شہر میں سب سے ہوشیار جراح تھے انہوں نے انگوٹھے کا آپریشن کیا. پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے عرض کی حضور اگر حرکت نہ کریں گے تو یہ زخم 10-12 دن میں ٹھیک ہو جائے گا ورنہ زیادہ وقت لگے گا. وہی کہہ کر چلے گئے. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی ترک کر دی جائے. جب ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا. کھڑے نہ ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر باہر دروازے تک کسی طرح پہنچ گئے. لوگوں نے کرسی پر بٹھا کر مسجد میں پہنچا دیا اور اسی وقت اہل محلہ اور خاندان والوں نے یہ طے کیا کہ ہر اذان کے بعد
ان پانچوں نمازوں میں ہر اذان کے بعد ہم سب میں سے 4 مضبوط آدمی کرسی دے کر حاضر ہو جایا کریں گے اور پلنگ ہی سے کرسی پر بٹھا کر مسجد کی محراب کے قریب بٹھا دیا کریں گے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک بڑی پابندی سے چلتا رہا۔ جب زخم اچھا ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ خود چلنے کے قابل ہو گئے تو یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نماز تو نماز ہے، آپ کی جماعت کا ترک بھی بلا عذر شرعی شاید کسی صاحب کو یاد ہوگا۔ کبھی آپ نے نماز تو کیا چھوڑنی تھی، جماعت بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ بیماریوں میں بھی آپ پابندی سے مسجد کی حاضری سے مشرف ہوتے تھے۔ جو ہے اللہ کا ولی بے شک عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے مت والا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اے عاشقان امام احمد رضا خان، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں جو بے شمار انعامات عنایت ہوئے، الحمدللہ ان میں سے نماز بھی ایک عظیم الشان انعام ہے، اور اسی طرح نماز کی جماعت کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں۔ رب الاکرم کے فضل و کرم سے یہ بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں با جماعت نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ زندگی کے ہر حال میں، خاص سفر ہو یا گھر، صحت ہو یا مرض، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اپنے لیے ضروری خیال فرماتے تھے۔ اگر کسی گاڑی سے سفر کرنے میں وقت نماز اسٹیشن پر نہیں ملتا تو آپ اس گاڑی سے سفر ہی نہیں فرماتے تھے اور دوسری گاڑی اختیار فرماتے، یا نماز با جماعت کے لیے کسی اسٹیشن پر اتر جاتے اور اس گاڑی کو چھوڑ دیتے، جانے دیتے۔ پھر نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد جو گاڑی ملتی بقیہ سفر اس سے پورا فرماتے۔ حوالہ فیضان اعلیٰ حضرت صفحہ 136۔ با جماعت نماز یہ بڑی اہم ہے، اس میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا یعنی اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ خدا سب نمازیں پڑھوں با جماعت، کرم ہو پے تاجدار رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بہت پریشان تھا، دعا کا طالب ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، اور ساتھ ہی مجھے اور میرے بھائی سید قنات علی شاہ صاحب سے ارشاد فرمایا، تم دونوں کا نام بھی میں نے دعا کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، جو رفتہ رفتہ بہت طویل ہو گئی ہے۔ یہ تمام نام مجھے حفظ ہیں، یاد ہے، زبانی یاد ہے، روزانہ نام بنام سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیسے با کمال ہے اعلیٰ حضرت، اپنے چاہنے والوں کا، اپنے عاشقوں کا نام لکھ رکھا تھا، لسٹ بنا رکھی تھی، اور نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ حوالہ فیضان اعلیٰ حضرت صفحہ 180۔ وہ عاشقان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز سے معلوم ہوا
کہ دوسروں کے لیے دعائیں کرنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے. اور اعلیٰ حضرت سے ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا کام کریں جس میں ثواب نہ ملتا ہو. اور اس میں ان کی کمال دلجوئی بھی ہے، جن کا نام ہو اور اس کو پتہ چلے کہ میرے لیے روز دعا ہوتی ہے، تو اس کی تو ظاہر ہے کہ آتی بیماری تو سن کر ہی ختم ہو جائے. نیز یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں سے دعائیں کروانی چاہیے. والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں دعا کا ایک ادب لکھتے ہیں. آپ کی کتاب ہے فضائل دعا، احسن الویاء لآداب الدعا، اس کا ترجمہ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے. بڑی پیاری دعا ہے، بڑی کتاب زبردست ہے. نہ پڑھی ہو تو اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا. زیادہ ضخیم نہیں ہے اور واقعی بہت سونی کتابیں، پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. تو اس میں آپ لکھتے ہیں والد اعلیٰ حضرت، تنہا اپنی دعا پر قناعت نہ کرے بلکہ صلحاء و اطفال یعنی نیک لوگوں اور بچوں اور مساکین اور بیوہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کر کے ان سے بھی دعا چاہے کہ اقرب بقبول ہے. انہیں بچوں کی دعا، نیک بندوں کی دعا، غریبوں مسکینوں کی دعا اور بیوہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کر کے ان لوگوں کے ساتھ ان سے بھی دعا چاہے تو یہ دعا جو ہے ان سے یہ قبولیت کے قریب ترین، اقرب قریب ترین ہے قبولیت کے، یعنی بہت زیادہ قبول ہونے کے ایسی دعا کے چانسز ہیں. فضائل دعا صفحہ 111. منقول ہے یعنی روایت کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہوا، اے موسیٰ مجھ سے اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا. عرض کی الہی وہ منہ کہاں سے لاؤں؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی تواضع ہے، عاجزی ہے، ورنہ وہ یقیناً ہر گناہ سے معصوم ہے. فرمایا اوروں سے دعا کرا کہ ان کے منہ سے تو نے گناہ نہ کیا. حوالہ فضائل دعا صفحہ 112. انہیں دوسرے سے دعا کرائے کہ ان کے منہ سے ہم نے گناہ نہیں کیا ہوتا، ان سے دعا کرائیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تنسنا یا اخی من دعائک، یعنی اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں مت بھول جانا. اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں مت بھول جانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا مل جائے تو بھی مجھے پسند نہیں. حوالہ ابو داود شریف جلد 2 صفحہ 114 حدیث نمبر 1498. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ای اخی اشرکنا فی دعائک ولا تنسنا، یعنی اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک کرنا اور ہمیں بھول مت جانا. حوالہ ترمذی جلد 5 صفحہ 329 حدیث نمبر 3573. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کہ بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے. حوالہ فضائل دعا صفحہ 112. کرتے رہو یہ حق سے دعا میرے بھائیوں، عطار کو دے موت نبی کے دیار میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آخری لمحات میں تلاوت قرآن. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا
وصال با کمال یعنی آپ کی وفات شریف ہند کے وقت کے مطابق 2:38 پر ہوا. وصال شریف آپ کا انتقال شریف 2:38. اس سے ٹھیک 42 منٹ پہلے 42 منٹس پہلے آپ نے اپنے شہزادے حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا وضو کرو قرآن کریم لاؤ. وہ وضو کرنے گئے. آپ نے اپنے چھوٹے شہزادے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضور مفتی اعظم ہند سے فرمایا یاسین شریف اور سورہ رعد کی تلاوت کرو. تلاوت شروع ہوئی. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بغور تلاوت سنتے رہے. اگر کوئی آیت پوری توجہ کے ساتھ سننے سے رہ جاتی تو دوبارہ پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں. تلاوت کرنے والے کو ایک جگہ آپ نے درست اعراب بھی بتایا. تلاوت سننے کے بعد آپ نے سفر کی دعائیں پڑھی. آخر جب دم سینے پر آیا تو کلمہ طیبہ پڑھا. پہلا کلمہ پڑھا. پھر زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی مگر لب مبارک حرکت کر رہے تھے. کان لگا کر سنا تو اللہ اللہ زبان پر جاری تھا. ادھر ہونٹوں کی حرکت رکی. ساتھ ہی چہرے مبارک پر نور کی ایک شعاع چمکی اور ولی کامل حافظ قرآن مفسر قرآن وقت کے بے مثال محدث بے مثال عالم دین بے مثال مفتی اسلام سچے عاشق رسول سچے عاشق کے قرآن اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے. جب روح مبارک قبض ہوئی وہ نماز جمعہ کا وقت تھا. مسجدوں سے حی علی الصلاح کی آوازیں آ رہی تھی اور خطیب حضرات ممبروں پر پڑھ رہے تھے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واجعل لنا منہم. اے اللہ اس کی مدد کر جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی اور ہمیں بھی ان کی ہمراہی کا ان کے ساتھ ہونے کا شرف عطا فرما. حوالہ فیضان اعلی حضرت صفحہ 446 ملخصاً. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. خائف کبریا میرے رضا عاشق مصطفیٰ میرے رضا سنیوں کے پیشوا میرے رضا رہبرو رہنما میرے رضا صوفیے باصفا میرے رضا صاحب اتقا میرے رضا خوب روح خوش ادا میرے رضا دل برو دل ربا میرے رضا عاشق اولیاء میرے رضا زینت اتقیا میرے رضا عالم باعمل میرے رضا مفتی بے بدل میرے رضا رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے طفیل ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عشق محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، عشق محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، عشق محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، کعبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، کعبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت نے، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت نے، نور ہدایت ہدایت ضامن رستہ اعلی حضرت کا، نور ہدایت ہدایت ضامن رستہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، بستی بستی ان کی باتیں وادی وادی ان کا نام، بستی بستی ان کی باتیں وادی وادی ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میں بھی غلام ابن غلام آنا حضرت لوگو، میں بھی غلام ابن غلام آنا حضرت لوگو، میری گردن پہ بھی پڑا ہے پٹا اعلی حضرت کا، میری گردن پہ پڑا ہے پٹا اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، پرچم عشق رسالت رکھا اونچا اعلی حضرت نے، پرچم عشق رسالت رکھا اونچا اعلی حضرت نے، اپنے اونچا کر رکھا جھنڈا اعلی حضرت کا، اپنے اونچا کر رکھا جھنڈا اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فیضان رضا جاری رہے گا۔ احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، میرا نام احمد رضا ہے۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے۔ میرا نام 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 احمد رضا ہے۔ My name is احمد رضا۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ 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 My name is احمد رضا۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ My name is احمد رضا۔ My name is احمد رضا۔ ماشاء اللہ 25 ہو گئے۔ حضور ویسے ایک سوال ہے، کتنے بچوں کے نام آپ نے احمد رضا رکھے ہوں گے؟ کتنے نام میں نے ایسے رکھے جس میں رضا نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے رضا کی۔ بلا مبالغہ ہزاروں کے سبحان اللہ۔ رضا کے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے بڑے بیٹے کا نام میں نے احمد رضا احمد رکھا، اس کے ساتھ احمد پکارنے کے لیے رضا، واہ
خیر میں اب بھی اس کو تو اپنے بیٹے کو تو غریب ذاتی کو حاجی رضا بولتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا. اچھا اب ہوا کیا کہ ایک وہ ذہن میں میرے بات آئی، جب یہ کچھ قد نکالا تھا انہوں نے، میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ احمد رضا میرا بیٹا اللہ کرے گا تو یہ بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ کرے دین کا کام اور اس کا نام روشن ہو. تو میں نے کہا پھر یہ دو احمد رضا نام روشن رہیں گے نا، اعلیٰ حضرت کا تو ہے ہی نام روشن ان کے صدقے میں، تو پھر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی رہی کون سے احمد رضا نے کہا ہے، کون سے احمد رضا کی بات ہے، کون سے احمد رضا کا قول ہے. میں نے کہا کنفیوز ہوتے رہیں گے. تو پھر میں نے اس کو عبید رضا، احمد نام ان کا ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ نے پکارنے کے لیے اس کو عبید رضا کر دیا. عبید کے معنی چھوٹا غلام، ہم لوگ چھوٹے غلام ہیں، پورے غلام بھی نہیں ہیں اعلیٰ حضرت کے. یعنی یہ بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کا ایک انداز ہے نا کہ ان کا نام جو ہے وہ کسی اور کے انہی کا ساتھ- نام کیا چمکے، بات ہے، سبحان ایک ہی اللہ. احمد رضا کا واہ واہ. نام افق پر روشن رہے، سبحان اللہ. ساری دنیا میں اسی کا کیا جھنڈا بات، لے رہا کیا تھا. بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ میری نیت تھی الحمدللہ. اللہ کرے میری اس نیت کے صدقے میری مغفرت ہو جائے کہ مجھے اولیاء کرام سے پیار، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت یہ مجھے انشاءاللہ غوث پاک کے قدموں میں لے جائیں گے اور غوث پاک بولیں گے آجا آجا آجا، اور نانا جان کے پاس چلتے ہیں، نانا جان کے قدموں میں ڈال دیں گے، نانا جان اپنے دامن میں چھپا لیں گے اور جنت پہ لے جائیں گے انشاءاللہ. نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کیونکہ رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا. یہ شعر کہا جو ہے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، عرس اعلیٰ حضرت کا موقع ہے. آج ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں جو نعت خواں ہیں نا وہ بہت پیارے بھی ہیں، خوش اعلان بھی ہیں. حافظ غلام مصطفیٰ قادری اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نا، پیارے بھی ہیں ماشاءاللہ، خوش اعلان بھی ہیں، اور خوش اعلان نعت خواں سے کلام سننے کا مزہ ہی اور ہے. غلام مصطفیٰ بھائی عرس اعلیٰ حضرت ہے اور ایز یو نو یہ سیگمنٹ شعر کا سیگمنٹ ہے کہ شعر پوچھتے ہیں. اس میں ایک شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کی خوبصورت آواز میں اس کو سنیں گے اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ پوچھیں گے انشاءاللہ شیخ سے. ضرور. شعر کچھ یوں ہے: مولا بہرے حدائق بخشش، بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ لکھا ہوا شعر ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت کی شان میں کہا: مولا بغیر حدائق بخشش، بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا جائے گا، خلد میں کہتا جائے گا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. غلام مصطفیٰ بھائی شیخ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہرگاہ میں آپ نے امام اہل سنت کی شان میں یہ منقبت شریف لکھی جس کا میں نے ایک شعر پیش کیا ہے، اور آپ نے بالخصوص حدائق بخشش کے حصیلے سے دعا کی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ وضاحت کے طور پر ارشاد فرمائیے، اور حدائق بخشش کی کچھ خصوصیات بھی ارشاد فرمائیے گا. حدائق بخشش اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلاموں کا مجموعہ ہے، دیوان بولتے ہیں اس کو. نعتیہ جو کلاموں کا مجموعہ ہوتا ہے اشعار وغیرہ جس میں، تو نعتیہ دیوان ہے. حدائق یہ حدیقہ کی جمع، حدیقہ مانے باغ، تو حدائق بخشش مانے بخشش کے باغات، مغفرتیں بخششیں باغ کے باغ.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ظاہر مغفرت کا ذریعہ ہے، جنت پہ لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے خوب ثنا خوانی کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. اعلیٰ حضرت کا جو محل ہے اس کا مینارہ تو بہت بلند ہے، منارہ بہت بلند ہے. تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. زینا مانے ٹپا بولتے ہیں اس کو، سیڑھی کے جو ٹپے ہوتے ہیں نا، تو پہلا ٹپا جہاں سے سیڑھی نیچے سے شروع ہوتی ہے پھر اوپر تک جاتی ہے نا. تم اس کے پہلے ہی زینے پہ، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. اعلیٰ حضرت کے علم کا اندازہ لگانا ہے. ہدایت بخشش باتیں تو کرنا سب کو آتی ہے، پڑھ کے دکھا دو، اس کا معنی بتا دو، کسی ایک شعر کے معنی بتا دو، نانی یاد آ جائے گی، واری پڑ جائے گا، ہم کو نہیں سمجھ آتی. تو جب سمجھ نہیں آتی تو بچی قفل مدینہ. اگر کچھ اعتراض کرنے کا کسی کو جی چاہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کائے کو اعتراض کرتے ہو؟ جو کرتا ہے اس کو اللہ پاک اس کو بھی ہدایت دے. سب آ جاؤ، جشن ولادت کے جھنڈے، یہ میلادی پرچم اٹھا لو، جلوس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، اور گھروں میں اپنے سجا لو انشاءاللہ، دکانوں پہ لگا لو، گلیاں سجا دو، روڈ محلے سب سجانا شروع کر دیں انشاءاللہ. اس کا جشن ولادت آ رہا ہے. اپنے گھر پہ شادی ہوتی ہے وغیرہ ہوتا ہے، کتنا سجاوٹ کرتے ہیں کرنے والے. میرے آقا کی ولادت کا دن کیوں نہ سجاوٹ ہو، ایسی ہو کہ شیطان جدھر بھاگے جدھر جائے سب جگہ سجاوٹ دیکھ کر مطلب سوچ کا ہی نہ پڑے، اس کو بیمار ہو جائے. ہاؤ کیا ہو گیا اب یہ سارے جھنڈے اٹھا اٹھا کے پیارے آقا کے پیچھے مجھے جنت میں جانے کے لیے بے قرار ہیں. یوں مطلب یہ کہ یہ ایک بہت پیاری کتاب، اور جس کو عشق رسول کی چاشنی نہ ملتی ہو نا، اگر اردو اس کی اچھی ہو، ہدایت کے بخشش کو رٹتا رہے، پڑھتا رہے، ایسے ایسے نکات اس میں آپ کے سامنے آئیں گے، اس کے سامنے آئیں گے، عشق کے، عشق رسول کے، کہ عقل دنگ رہ جائے کہ اعلیٰ حضرت کی سوچ ہے کیا ہے، کیا کیا لکھا ہے اس میں. لیکن اب چونکہ یہ اس کو زیادہ سمجھ آئے گی جس کو سمجھ آتی ہو، الفاظ وغیرہ اردو کے ہے، کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی اردو ہے، لیکن اب وہ ہے بھی تقریباً 108واں عرس شریف ہے نا، تو 108 سال تو آپ کے وصال با کمال کو، آپ کے ڈیتھ کو ہو گئے، تو یہ ہدایت کے بخشش تو اس سے پہلے کی ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ 100 سال سے کئی سال اوپر اس کو ہو گئے. تو اب پہلے کا انداز گفتگو، اردو الفاظ، اور آج کل کی اردو، دونوں میں ذرا فرق تو ہے. لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو کسی حد تک، مکمل طور پر تو شاذ و نادری کو سمجھے، کسی حد تک سمجھتے. تو یہ ہدایت کے بخشش کا وسیلہ پیش کیا، بہر ہدایت کے بخشش، یعنی ہدایت کے بخشش کے صدقے میں بخش عطار کو بلا پرسش، کہ یا اللہ عطار کو بلا حساب و کتاب، پوچھ مت کہ تو نے کیا عمل کیا. پوچھیں یا اللہ تو پوچھے گا تو یہ جواب دینے ایسا ہے ہی نہیں، بغیر پوچھے بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. تو پھر یہ کہ جب اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہدایت کے بخشش کے طفیل بخشش ہو جائے گی تو میری تو ذرا 14 طبق روشن ہو جائیں گے. خوشی کے مارے میں بڑھوں گا آگے کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے اور ہدایت کے بخشش کے صدقے اپنی تو مغفرت ہو گئی یہاں. تو واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہ نعرے لگاتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں گا. محبت کی باتیں، تو اللہ کرے کہ واقعی ایسا ہو جائے. اولیاء کرام کیا عام علماء کو بھی اجازت ملے گی، یعنی ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. تو یہ کہ علماء کو بھی اجازت ملے گی، وہ بھی اپنے خادموں کی جنہوں نے ان کی خدمتیں کی تھی، تھوڑی سی بھی خدمت کی تھی، تو اس کی بھی یہ شفاعت فرمائیں گے علماء. اور یعنی ان کو روکا جائے گا جنت میں جانے سے، علماء کو ٹھہرو، اپنے ماننے والوں کے بغیر کہاں چلے، ہے نا، ان کو بھی. تو یوں یہ علماء حضرات جو یہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. اس وقت آنکھیں کھلے گی ان لوگوں کی جو علماء کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ گلفشانی کرتے ہیں. کبھی نہیں، زبان کٹ جائے، عالم دین پر تنقید نہ ہو. وہ عالم دین
کہ اگر خالی عالم ویسے معنی کے لحاظ سے تو شیطان بہت بڑا عالم اور علامہ ہے، یہ معذرت کے ساتھ. اور بھی کئی مطلب ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جن کا اسلام سے واسطہ نہیں تھا لیکن تھے وہ عالم. تو عالم دین صرف اس کو بولتے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے عین مطابق عقیدہ ہو، یعنی اہل سنت یہ عالم دین. تو یوں عالم دین کا مرتبہ بہت ہے، یہاں تک کہ اگر وہ بے عمل ہے عالم دین تب بھی اس کے بارے میں زبان بند رکھنی ہے. میں آپ کو صحیح بولتا ہوں، کیونکہ اس کے پاس جو علم دین کی دولت ہے نا وہ آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، جو ان کے پاس ہے. تو اس لیے مطلب ان کے بارے میں بھی زبان نہیں کھولنی کہ یہ عالم دین جو بے عمل ہے اس کے بارے میں یہ مثال دی گئی ہے کہ یہ شمع ہے، اور شمع جب جلتی ہے تو خود اپنے وجود کو گھلاتی ہے، وہ جلتی جاتی ہے گھٹتی جاتی ہے لیکن ہم کو روشنی دیتی ہے. تو یہ اس شمع کی مانند ہے. ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے، ہمیں دین کی باتیں ان کے ذریعے ڈائریکٹ انڈائریکٹ پتہ چلتی ہیں. خدا کی قسم اگر علماء کو مائنس کر دیا جائے نا تو دین کا نظام درم برم ہو جائے. اب ہمیں سمجھائے گا کون کہ دین کیا ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، نکاح کا کیا مسئلہ ہے، طلاق کا کیا مسئلہ ہے، حلال کس کو بولتے ہیں، حرام کس کو بولتے ہیں، کفر کس کو بولتے ہیں، ایمان کس کو بولتے ہیں. ماں کے پیٹ میں سے سیکھ کر کے ہم آ گئے کیا علماء سے ہی. تو یہ کسی طرح بھی جو بھی ہم تک دین پہنچا یہ ان نائبان رسول کے ذریعے پہنچا، علماء کے ذریعے پہنچا ہے. اچھا آپ نے کتاب میں پڑھا ہے، علماء سے نہیں سیکھا. کتاب دادا جان نے لکھی ہے آپ کے، کس نے لکھی ہے؟ کسی عالم دین نے تو لکھی ہے نا. تو یوں بچنے سے تو کوئی مطلب ہے، علماء دین اگر کٹ ہو جاتے ہیں معاشرے سے بچتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں آتا ہوگا یار خود یہ مولوی ہے تو یہ میں خدا کی قسم علماء سے محبت کرتا ہوں مگر علماء دین سے، اور یہ میری محبت اللہ کرے میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. نہ میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میری تعظیم کرو میں عالم ہوں وغیرہ، میں علماء کی بات کرتا ہوں، ان پر اعتراض نہیں کرے. جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ عالم دین ہے زبان بند، بولنے کا نہیں ہے. کچھ بولو گے پھنس جاؤ گے، آخرت میں جواب نہیں بن پڑے گا. بلکہ کسی مسلمان کو بھی ناحق اعتراض کا نشانہ بنانا، اس کو برا بھلا بولنا وہ کار ثواب تھوڑی ہے، گناہ کا کام ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. عالم دین تو کیٹیگری اس کی بہت یعنی ہائی کیٹیگری کے ہیں. وہ بظاہر بھلے ہم کو یوں لگتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں، یا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو یوں بول دیا تو یوں کر دیا، ہم سے اچھے علماء دین جس کے سینے میں علم دین کا خزانہ ہے. حافظ قرآن کو بھی آدمی مان دیتا ہے لیکن حافظ قرآن کے مقابلے میں عالم دین بہت زیادہ فضیلت والا ہے. حافظ قرآن اپنی جگہ پر ہے، فضیلت اس کی ہے، عالم دین سے بڑھ کر نہیں ہے. عالم دین اپنی جگہ پر ہے. حافظ قرآن جو ہوگا وہ امت کی رہنمائی نہیں کرتا، وہ شریعت کے مسئلے نہیں بتاتا. عالم دین یہ سب کام کر رہا ہوتا ہے، امت کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے. دادا جان گھر تو پورا سج گیا، اب یہ جھنڈا کہاں لگائیں؟ حمزہ رضا بیٹا، اس جھنڈے کو اتنی بلندی پر اور مضبوطی کے ساتھ لگائیں گے کہ دور سے نظر آ جائے کہ یہ عاشقان رسول کی سوسائٹی ہے. جی دادا جان بہت اچھا لگے گا. ماشاء اللہ، یہی جذبہ چاہیے. محبت رسول کا اظہار ادب کے ساتھ ہو تو دلوں کو خوشی ملتی ہے. اعظم بھائی ذرا دیکھیں تو حیدر رضا صاحب کا گھر اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آئیے وسیم بھائی، اعظم بھائی، حیدر رضا صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ نے پورا گھر سجا رکھا ہے. کیا گھر میں میلاد کی محفل ہے؟ آج 25 صفر ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت
इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दिन है आज। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह वही बुज़ुर्ग हैं जिनका लिखा हुआ सलाम हम जुमा में पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा, ये सलाम उन्होंने लिखा था। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत सलाम है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। जी हाँ, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक रसूल, अजीम आलिम दीन, फकीह और मुसन्निफ थे। उनका विसाल 25 सफर को हुआ। इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी लोग इन्हें इतनी मोहब्बत से याद करते हैं। जी भाई, क्योंकि उनका इल्म, उनकी किताबें, उनकी दीनी खिदमात और इश्क़ रसूल का पैगाम आज भी लोगों को फायदा दे रहा है। लेकिन हैदर रज़ा साहब, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होने में अभी 4-5 दिन बाकी हैं। आपने अभी से चरागां और सजावट शुरू कर दी? जी वसीम भाई, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। इसी मोहब्बत में उर्से आला हजरत के मौके पर ही इस्तिक़बाले रबीउल अव्वल के लिए सजावट का एहतमाम भी फरमाते हैं कि जिनकी बदौलत इश्क़ रसूल मिला, उन्हीं के यौम से माह रबीउल अव्वल की खुशियों का आगाज भी किया जाए। दादा जान, यानी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी की तैयारी कर रहे हैं? जी बेटा, मगर याद रखिए, सजावट के साथ साथ बाजमात नमाज की पाबंदी भी करनी है। जिनका हम उर्स मना रहे हैं वो पूरे एहतमाम के साथ अच्छे लिबास में बाजमात नमाज अदा फरमाया करते थे। दादा जान, मैं भी इंशाअल्लाह पूरे अदब और एहतराम के साथ बाजमात नमाजें पढ़ा करूँगा। माशाअल्लाह बेटा, ये तो बहुत सआदत की बात है। क्या घर और गलियां भी सजाना जरूरी है? मोहब्बत रसूल का खुसूसी इजहार सिर्फ रबीउल अव्वल में ही क्यों किया जाता है, पूरा साल क्यों नहीं? क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत आजम साहब और वसीम साहब के सवालात के बारे में? माशाअल्लाह, बहुत प्यारा खाका बताया गया जश्न विलादत की, यानी कि मज़ा आ रहा था, ये जल्दी ख़त्म हो गया खाका। सरकार की मोहब्बत की बातें, जश्न विलादत की गुफ्तगू अच्छी लगती है। गलियां सजानी है और इस तरह का कुछ था कि पूछा इन्होंने, तो इसमें कि गलियां तो बेशक सजाएं, घर सजाएं, गलियां सजाएं, कुछ सजाएं, रोड भी सजाएं। तो आम तौर पे गली में गाड़ियां वगैरह आती नहीं है, आम लोग नहीं उसमें चलते, वो इलाके के लोग देखते हैं गली की रोशनी। जो अंजुमन वगैरह सजावटें करती है, उनको चाहिए कि वो रोड पर आ जाए, रोड को भी सजाएं। रोड पर हर तरह का आदमी, मुसलमान, गैर मुस्लिम, हर तबके का आदमी गुजरता है। वो जब ये रोड सजे हुए देखेगा ना, तो वो ताज्जुब उसको होगा कि वो ये आशिकान रसूल इतना मोहब्बत करते हैं अपने रसूल से। जैसे वाक़यात हुए कि जश्न विलादत की धूमधाम देखकर बाज़ गैर मुस्लिमों का इस्लाम कबूल करना भी साबित है। तो इसलिए वो सड़कें भी मुमकिन हो तो सजानी चाहिए, और हर काम में शरीयत की पासदारी हो, खिलाफ शरीयत नहीं। सजावट भी करनी है तो कानूनी बिजली के साथ कुंडे लगा कर नहीं, चोरी की बिजली नहीं। ना घर के लिए कुंडा लगाना है, ना जश्न विलादत के लिए कुंडा लगाना है। जो भी करना है कानूनी काम करना है इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, दूसरा इन्होंने कि सारा साल, तो ये किसने कह दिया सारा साल नहीं करते? सारा ही तो साल। वो देखो खुसूसियत, रमज़ान की रौनकें एक महीना ही होती है। अब ये सवाल कि भाई सारा साल ऐसा क्यों नहीं होता, तो सारा साल होगा ना तो फिर हम लोगों को पता भी नहीं होगा। फिर तो ये कभी कभी होता है ना, एक मखसूस पीरियड जो होता है, तो एक इंसान की नफ्सियात है कि उसमें ये सारा उसका निज़ाम बनता है। और अगर इसी तरह सारा साल रमज़ान हो, रोज़ रोज़ा रखना हो, रोज़ तरावी पढ़नी हो, हम कैसी आजमाइश में आ जाए ना। 50 नमाजें फ़र्ज हुई थी, 5 रह गई, 5 अपने से नहीं पढ़ी जाती, क्यों रोज़ है ना। और अगर साल में एक दिन हो बिल फ़र्ज, तो उसमें 50 नमाजें पढ़नी है, और इसके ये फ़ज़ाइल तो वो फ़ज़ाइल। मैं समझता हूँ कि जो
دوسرے نے کہا عام آدمی جو آج کل نہیں پڑھتے 5 نمازیں 50 نمازیں وہ پڑھ لیں گے ایک دن ہے. ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو حکم شریعت ہے وہی ہے اور وہی قیامت تک ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. 50 ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جو زمانے پہلے وفات پا چکے تھے، انہوں نے مدد کی امت کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا. حیات النبی، ہر نبی حیات ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا اور یہ آخرکار 5 نمازیں رہ گئیں. اور اللہ پاک نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. جو 5 پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا. کہاں ہو؟ اس لیے چھوڑنی نہیں نماز. 5 کی 50 کا ثواب، اور یہ اللہ کی رحمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ 50 کی 5 رہ گئی اور ثواب 50 کا کماؤ، موج کرو. ہم لوگ اس معاملے میں بس اللہ پاک توفیق دے. تو یوں ہر سارا سال مطلب ہم ویسے تو مناتے ہیں، شادی ہوئی تو ہمارے ہم نعت خوانی ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے. دعوت اسلامی میں خاص کر یہ اسلامی بھائی ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو نعت خوانی کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات بچہ پیدا ہوا اس خوشی میں محفل نعت، قرآن کریم کسی نے حفظ کیا تو اس خوشی میں نعت. مختلف مواقع پر کوئی دکان کا افتتاح ہے تو قرآن کریم بھی پڑھا جاتا ہے، تو نعت شریف بھی پڑھی جاتی ہے. تو یوں وقتاً فوقتاً اہل سنت کے گھروں میں یا دکانوں میں یا محلوں میں نعت خوانیاں ہوتی رہتی ہے. یہ آپ سب کو تجربہ ہوگا اس کا. میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی. بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات لکھ کے بھیجی ہے کہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر بھی سنت پر عمل اور اس انداز سے بھی میلاد منایا جاتا ہے. الحمدللہ، جشن ولادت. بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پیر شریف کے روزے کا جب سبب بتایا، پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو ایک سبب یہ بتایا فیہ ولدت، کہ اس میں میری اس دن پیر کے دن میری ولادت ہوئی، میں پیدا ہوا. یعنی ہر پیر شریف جو ہے میرا برتھ ڈے ہے. پیارے آقا روزہ رکھ کر برتھ ڈے مناتے تھے. ہم لوگ تالیاں بجا کر، پتہ نہیں غبارے پھوڑ کر، بلون پھوڑ کر، لوگ کیا کیا وہ شمع بجھاتے ہیں، کیا کیا دھندے لے کے بیٹھے ہیں. تو روزہ رکھیں، روزہ نہیں رکھ پاتے تو ثنا خوانی کریں، آقا کی نعتیں پڑھیں، قرآن کریم کا ختم کریں، یاسین شریف کا ختم کریں. بے شک کھانا کھلائیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے. شریعت کا دائرے میں رہ کر عورتیں مرد اکٹھے ہو کر ٹھا 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 کر کے کیک کٹتا ہے، اور ادھر آدھا ادھر اڑتا ہے، ادھر ہے تو کچھ ادھر اڑتا ہے، اور کچھ لکھا ہوا ہے پاک کلام، اس پر چھریاں چلاتے ہیں. خدا جانے کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ولادت کا دن مناتے روزہ رکھ کر، کاش ہمیں بھی کچھ سمجھ پڑے گا. ہمیں کرنا، بے شک بچے کی برتھ ڈے آپ منائیں، روز منائیں، سال میں ایک بار کیوں، یعنی مبالغہ بالکل منائیں، لیکن جو بھی کام کرے اس میں جس ثواب تو ملے یار، فضولیات نہ ہو. وہی کہ نعت خوانی رکھ لیں، جب برتھ ڈے آئے مثال کے طور پر نعت خوانی رکھ لیں، قرآن خوانی رکھ لیں، اچھا یاسین شریف کا ختم رکھ لیں، غوث پاک کا لنگر کر لیں، اعلیٰ حضرت کی نیاز کر لیں، خواجہ غریب نواز کی داتا حضور کی نیاز کر لیں، اولیاء کرام کی نیاز کر لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کر لیں. اس میں اپنے بچے کی برتھ ڈے جب منائیں، مرد الگ ہوں، عورتیں الگ ہوں، اکٹھے نہیں. آپ کریں، کس نے منع کیا؟ برتھ ڈے منائیں اچھی طرح. ہم لوگ تو تقریباً اسی طرح انداز ہوتا ہے، بچوں کی برتھ ڈے ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو پھر میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اسلامی تاریخ پر برتھ ڈے منائیں، کہ ہمارے جتنے بھی ایونٹس جو ہے اسلامی تقاریب، وہ سب اسلامی تاریخوں میں آتے ہیں. آج بھی 25ویں شریف اعلیٰ حضرت کی ہم نے منائی، تو یہ اسلامی تاریخ ہے. اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت
बर्थडे 10 शवाल शरीफ। अच्छा 12 रबीउल अव्वल के लिए जो धूम हमने लगा रखी है इस वक्त, समझे, झंडे लहरा रहे हैं, अभी से लहरा रहे हैं ना। तो ये जो बर्थडे आ रही है इस्लामी तारीख पर आ रही है, 12 रबीउल अव्वल, जनवरी फरवरी नहीं है, ये इस्लामी तारीख। बाद लोगों ने कोशिश की है, करते हैं अभी के अप्रैल की 20 तारीख शायद है ना अप्रैल की, वो मनाने की कोशिश करते हैं और मुझे भी तरगीब दी थी, मैंने किसी को घास नहीं डाला। हम इस्लामी तारीख पर जो उम्मत अब तक मनाती आ रही है, सदियों से मनाई जा रही है, हम इस पर रखना अंदाजी नहीं करेंगे। हम इस्लामी तारीख, हमारे त्यौहार सारे इस्लामी तारीख से मनाए। मुझे अपनी बर्थडे भी पता नहीं है सिवाय इस्लामी तारीख के। भी मेरी बड़ी बहन ने बताया था कि तुम 26 रमज़ान को असर और मगरिब के दरमियान तुम पैदा हुए थे, ये मुझे मेरी बड़ी बहन ने कहा था। तो यूँ मतलब ये कि 26 रमज़ान, इंग्लिश मुझे ये निकालते हैं साईं भाई इसको कैलेंडर से, लेकिन मैं भूल गया हूँ, फिर मैं इसको मैंने लिफ्ट नहीं करा था। इंग्लिश तारीख की मुबारकबादियाँ भी आती हैं। अब ये जो थोड़ा बेचारे ज़रूरत से ज़्यादा, तो ऐसा नहीं करें यार, हम मतलब कम से कम इसमें तो इस्लामी तारीख रखें यार अपने त्योहारों में। हर जगह अंग्रेज़ कोई पनाह देनी है, कहीं तो इसको यार थोड़ा साइड करें हम। मेरा मशवरा है, नाराज़ ना होना। तो अपने बच्चों की इस्लामी तारीख पर बर्थडे बनाएं, इंशाल्लाह इस्लाम की बरकतें, हिजरी सन की बरकतें। ये फारूकी सन है, सैयदना दूसरे खलीफा इस्लाम के मुसलमानों के उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, उन्होंने इसको जारी किया है। ये मैं तो फारूक की साल भी कहता हूँ इसको, हिजरी सन, फारूक की साल, इस्लामी साल भी कहते हैं इसको, सिने हिजरी। हिजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उस दिन से इसकी ये शुरुआत हुई है। ये तारीख जो हिजरी सन, उससे मतलब ये रिलेटेड है। तो हमारे आका से इसको निस्बत है हिजरी सन से। तो कहाँ हो यार, कम से कम इस्लामी मामला जो भी हैं वो तो इनसे अपने हम कोशिश करें कि इसी के मुताबिक चलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस्मानी मरीजों को रूहानी इलाज अल्लाह शिफा दे दे। आमीन। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 100 साल के करीब थी, जबकि दांत सही सलामत थे, जब इनसे दांतों की महफूजी और मजबूती के बारे में पूछा गया तो फरमाया, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बचपन में ये अमल बताया था कि इशा के वित्र जब पढ़े जाएं तो पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इज़ा जा यानी सूरह नस्र, दूसरी में तब्बत यदा और तीसरी में सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने से दांत उम्र भर हर तकलीफ से महफूज रहते हैं। जब से मैं इसी तरह पढ़ता हूं और इसी की ये बरकत है कि मेरे सारे दांत सलामत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये वाकया पता नहीं 50 साल तो हो गए होंगे जब पता चला, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बार ये इज़ाजा और तब्बत पढ़ी है। अल्लाह की रहमत है, करम है उसका, हो सकता है इसी की बरकत हो। और बचपन से कह लूँ या लड़कपन से कह लूँ, मिसवाक की मेरी आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। मुझे बीच में डॉक्टर डेंटिस्ट ने कहा था कि ताज्जुब है तुम्हारे दांत इस तरह मोतियों जैसे, तो करते क्या हो। तो खैर मैंने उस वक्त मेरी ये इजाजा तब्बत पर तवज्जो नहीं थी, मेरी वो तवज्जो मिसवाक पर थी। तो मैंने कहा मैं ज़माने से मिसवाक करता हूँ बचपन से, अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ मतलब है कि इसके बरकतें दुनिया में भी मिलती हैं, करना है सवाब के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए कि ये माशाअल्लाह, और कह दीजिए बारकल्लाह, बारकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, ये वजीफ़ा जो अभी अमीर सुन्नत बरकातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया, दांतों की मजबूती का वजीफ़ा, ये अमीर सुन्नत की ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल मौलाना इलियास कादरी, आप उस पर भी देख सकते हैं। इसी तरह अमीर सुन्नत की ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं और इसका मामूल बनाएं। और अमीर सुन्नत ने भी इरशाद फरमाया इसकी बरकतों का, तो इसकी बरकतें हासिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा मेरे सारे दांत सलामत नहीं हैं, 2 दांत
عرصے کے بعد 2 دانت میرے نقلی ہیں. ایک تو دانت نقلی ہے اور اس کے سپورٹ کے لیے دوسرا اس نے لگایا ڈینٹسٹ نے, اور ایک شاید ایک داڑھ نکالی تھی کہ نہیں, غالباً ایک داڑھ بھی نکالی تھی میری, اس میں بھی تکلیف تھی. وہ برسوں کے فاصلے سے ایسا ہوا ہے. 32 سلامت نہیں ہے, 30 سلامت ہے. باقی 30 دانت الحمدللہ میرے بالکل سلامت ہیں اور اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مجھے دانتوں کی کوئی اس میں ان کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. میری گاڑی چل رہی ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کا فضل و کرم ہے, سب میرے رب کا کرم ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے اذا جاء تبت, پہلی میں اذا جاء, دوسری میں تبت, تیسری میں سورہ اخلاص, دعائے قنوت, اور یہ سب پڑھنا ہے جو پڑھنے کا ہے. نہیں میں یہ مطلب اگر کوشش کریں گے آپ, اللہ کرے گا دانتوں کو بھی آپ کے اس کے برکتیں ملیں گی. انا انزلنا قل یا ایھا الکافرون یہ بھی پڑھنی ہے, کبھی یوں یہ بھی پڑھ لیا کریں. سورۃ الاعلیٰ, سورۃ الکافرون, سورہ اخلاص, سبح اسم ربک الاعلیٰ, یہ بکثرت پڑھنے کا ذکر موجود ہے. جی جی, تو حدیثوں میں جو آیا وہ بھی پڑھیں مطلب, اور یہ بھی پڑھیں اذا جاء تبت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہیں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, بارک اللہ. حضور ماشاء اللہ, یہ ابھی تو ربیع شروع کی آمد کا ہی جشن کا ایک سما ہے ماشاء اللہ. آج یوم رضا منانے کے لیے عاشقان رضا کی فیضان مدینہ آمد ماشاء اللہ, بڑی تعداد, اور جگمگ جگمگ پورا فیضان مدینہ جگمگا رہا ہے الحمدللہ. آئیے آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں, اس نعمت کا چرچا اور خوب چرچا, خوب تذکرہ کرو, سب کو بتاؤ. ہر سال ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت مبارک کا جشن دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. اس سال بھی عاشقان رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن بھرپور انداز میں منائیں گے انشاءاللہ الکریم. فیضان مدینہ تو پھر فیضان مدینہ میں لاہور سے آیا ہوں, 12 دن کے لیے اسپیشل یہاں فیضان مدینہ میں. ایک مرتبہ مرکز آ کے جا کے دیکھے سجاوٹ کیسے کر رہی ہے. 12ویں کی جو شب ہے بہت خوب اچھے طریقے سے نہیں کہ منایا جاتا ہے. بچہ بچہ بول اٹھا, اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے. یہاں نماز پڑھ کے بندہ 2 منٹ دعا بھی نہیں بیٹھتا, ادھر مسجد میں آ کر ساری رات بیٹھتا. 13 اگست 2026 بروز جمعرات سے 13 ربیع الاول 1448 ہجری کی رات تک مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کریں گے. اپنے کپڑے خود دھو لینا, خاک کے بستر پر سو لینا, سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایز اے فیملی ممبر کیسے تھے؟ بہترین 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 اس نے سلوک تھا. ہم کیوں جائیں, ہم نہیں جائیں گے. ابھی تو گھڑی آئے گی جب پکار پڑے گی مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنہ کے گھر. تمام عاشقان میلاد فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے ان مدنی مذاکروں میں ضرور شرکت فرمائیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل پر یہ مدنی مذاکرے دیکھنا نہ بھولیں. روزانہ بعد نماز عشاء رات 9:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز باجماعت 9 بجے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے.
सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, मंठार की आमद, मरहबा, शहे अबरार की आमद, मरहबा, हमारे गमखार की आमद, मरहबा, आकाए अत्तार की आमद, मरहबा या मुस्तफा। और माशाल्लाह मुख्तलिफ शहरों से, बलूचिस्तान से आशिकान मिलाद आने की तैयारियां कर रहे हैं। कहीं से बसें बुक हो रही हैं, तो कहीं से ट्रेनें भी बुक हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह खूब रौनक होगी। और 13 जुमेरात से जो शुरू हो रहा है, तो हुज़ूर 13 तारीख को जो है वो हम जश्न आज़ादी का भी मदनी मुज़ाकरा करते थे। इज्तिमा के बाद ये भी एक सिलसिला शुरू होगा, तो इंशाल्लाह 13 अगस्त जुम्मे को है ना? जुमेरात को है, 14 अगस्त जुम्मे को है। अच्छा, तो हम 13 अगस्त को ही मदनी मुज़ाकरा करते थे। वो 12 बजते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें चांद हो या ना हो, जी जी हमारा इस्तकबाल है रबीउल अव्वल जुमेरात को अपने ये मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला इंशाअल्लाह करीम मज़े में मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा हुज़ूर, आपने अपने बयान में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल शरीफ का जो वक्त बयान किया था 2:38। जी जी जी, तो क्या इसका भी कोई एहतमाम कल हम करें? हाँ, हिंद में बरेली शरीफ में आपका तो विसाल हुआ ना, तो उस वक्त हिंद के टाइम के मुताबिक 2:38 और पाकिस्तान आधे घंटे का फ़र्क है। तो पाकिस्तान में उस वक्त बजे थे 2:08। दारुल उलूम अमजदिया कराची आलमगीर रोड, यहाँ ज़माने से 2:08 पर वो उस शरीफ की तकरीब, यूँ तो अगली रातों से होती है, लेकिन वो ख़ास फातिहा उस वक्त होती है, लंगर शरीफ होता है, वो ज़माने से होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो और भी कई जगहों पर होता होगा उस टाइम पर। तो इंशाअल्लाह कल 2:08 पर मसाजिद अहले सुन्नत वाले जो हैं, इंशाअल्लाह मसाजिदों, अपनी मस्जिदों में भी ये सिलसिला रखना है आपने 2:08 पर ख़ास, यानी इससे पहले कुछ ना कुछ, जैसे ज़ोहर की नमाज कहीं 1:30 बजे होती है, कहीं 1:15 बजे, कहीं 1:45 बजे, तो यूँ इतना दुश्वारी भी नहीं होगी कि नमाज के लिए तो जाना है मस्जिद में, तो नमाज के बाद वहीं कोई आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की कुछ सीरत आगे पीछे बयान हो जाए, मौके की मुनासबत से नात शरीफ पढ़ ली जाए। और जब ख़ासकर 2:08 हो, उस वक्त क़ुल काफिरून यानी सूरत पढ़ी जाए, वो फातिहा जिस वक्त देते हैं ना इसाले सवाब का, ये उस वक्त शुरू करें इसाले सवाब की तरकीब। तो ये 2:08 पर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो चंद मिनट में हो जाएगा फातिहा। फिर ये कि कोई शीरीनी बांट दें, चाहे तो लंगर शरीफ, मगर मस्जिद के अंदर नहीं खिलाना, बाहर के हिस्से में, मस्जिद को बचाना है, अदब करना है। तो कोई ऐसी जगह हो मस्जिद में जो खारिज मस्जिद हो, उस जगह या फिनाए मस्जिद में, तो इस तरह मतलब लंगर भी करना है, चाहे मस्जिद में करें, चाहे अपने जहाँ मस्जिदें नहीं हैं या बहुत दूर दूर हैं और वहाँ कोई ऐसी तकरीब का सिलसिला नहीं है, तो आशिकाने रसूल जो है या आशिकाने आला हज़रत अपने घर में भी कर सकते हैं। ईसाई बहनें का मस्जिद में आएंगी, अपने घरों में एहतमाम करें, कुछ ना कुछ खाना पका कर या इस तरह करके 2:08 पर वो इसाले सवाब जो तरीका अर्ज किया मैंने, ये मोहब्बत की बातें हैं, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं है, किया तो ये काम सवाब से खाली नहीं है, सारा सवाब का काम है। तो ईसाई मैंने घरों में कर ले, तो जिनको मस्जिद में नहीं तरकीब बन सकेगी तो वो घरों में कर सकते हैं, दफ्तरों में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, दुकान पे कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत है तो जहाँ भी चाहें, हो सके तो, जिसके लिए हो सके तो 2:08 कल कोशिश करें। और इसाले सवाब, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो भी 2:08 पर अपने अकेले आप वो इसाले सवाब कुछ पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर, सूरह फातिहा पढ़कर, सूरतें पढ़ के भी तो कर सकते हैं इसाले सवाब। लेकिन ये घर में कोई न्याज की तकरीब होगी ना, शीरनी की, तो ये बच्चे को यूँ होगा कि आज ये क्या है, आज तो वही अम्मी ने ये क्या पका लिया है। अच्छा भाई, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुज़ुर्ग हैं, और ये सारा माएँ अपने बच्चों को बताएं फिर कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो
तो आज इनका उर्स है 2:08 पर। तो ये बच्चे का अभी से जहन बनेगा कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कोई अल्लाह के नेक बंदे, कोई वली कामिल, कोई आशिक रसूल गुजरे हैं और हम इनके मानने वाले हैं। तो ये नियाज करने से घर में ये फ़वाइद हासिल होते हैं। दिन मनाने में बाज़ों को नहीं समझ में आता, तो हमने दिन मनाया आला हज़रत का। आज कितनी हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल जमा हैं, घरों में न जाने कितने मदनी चैनल के ज़रिए और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हमें सुन रहे होंगे। और हमने कौन सी मतलब फालतू बात की, नमाजों की बातें कर रहे हैं, दीन पर अमल करने की बातें कर रहे हैं, इश्क़ रसूल की बातें कर रहे हैं। तो ये तबलीग का एक ज़रिया है, दिन मनाना, उर्स मनाना। अगर सही कोई मनाए तो ये नेकी की दावत आम करने का ज़रिया है। जश्न विलादत मनाना नेकी की दावत आम करने का ज़रिया है। ये 12 दिन तक हम क्या करेंगे यहाँ, अरे नेकी की दावत देंगे ना। सरकार की याद में जो मदनी मुज़ाकरे कर रहे हैं इंशाअल्लाह उल करीम, तो इस तरह मतलब घरों में नियाज कल 2:38 पर अगर जिससे बन पड़े मेरी मदनी बेटियां ये करें, इंशाअल्लाह बच्चों की भी इसमें ज़हन साजी होगी इंशाअल्लाह। मस्जिदों में भी करें। तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। कल हम पाकिस्तान में 2:08 पर हुजूर करें। पाकिस्तान में 2:08। ये खास रूह मुबारक बदन से जुदा होने का ये वक्त बताया गया है 2:38 पर। वहाँ आपका इंतकाल हुआ, उस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2:08। अच्छा, अब बाहर मुल्कों में देख लें तो 2:38 से वो अपना टाइम सेट खुद कर लें। कहीं 3 घंटे का फ़र्क होता है, कहीं 4 घंटे का फ़र्क होता है। तो वो उस विसाले बा कमाल का जो वक्त है उस वक्त वो अपने यहाँ फातिहा करें। कहीं 10 बजे हो जाएगा, कहीं 9 बजे होगा, कहीं बीच रात में हो सकता है टाइम हो। तो जो भी हो अपने उस वक्त, ये मशवरा है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पापा मेरी उंगली दरवाजे में आ गई है, आप दुआ कीजिए और ये तो बताएं मुझे इस पर सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह, मेरा भाई की उंगली दरवाजे में आ गई, तो ये तरकीब आउट हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ, फिक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुंचता यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभे, मगर अल्लाह करीम इनके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5642। आलिम कबीर हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह ने परेशान हालों की ढारस बंधाने वाली माना खेज बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं, किसी इंसान का दुनिया में मुसीबत और बलाओं में मुब्तला होना, यानी आफतों में मुब्तला। हमारे यहाँ बला, वो जिन चिपट जाए तो उसको बोलते हैं बला चिपट गई, ठीक है ना। हर आफत जो होती है ना वो भी बला कहलाती है, मुसीबत, आफत। तो किसी इंसान का दुनिया में मुसीबत और बलाओं में मुब्तला होना इस बात की अलामत यानी निशानी है कि अल्लाह पाक उस शख्स से भलाई का इरादा रखता है, जब भी उसे गुनाहों की सजा दुनिया ही में किसी मुसीबत वगैरह के जरिए दे दी और उसे आखिरत पर मौखिर ना किया कि वहाँ की सजा दायमी है। देखिए फैजुल कदीर जिल्द 5 सफ़ा 626। तो बहरहाल ये कि उसको मतलब यानी कि वो इस शरह की भी शरह होनी चाहिए। दायमी जो है ना वो ये गैर मुस्लिम के लिए दायमी सज़ा आखिरत की हमेशा हमेशा के लिए, वो अजाब में रहेगा, मुसलमान नहीं। मुसलमान को अगर अजाब हुआ भी तो वो सज़ा पूरी होने के बाद या पहले ही शफात से वो बाहर निकल आएगा अल्लाह की रहमत से, अजाब से। हज़रत फ़तुल मौसिली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा मोहतरमा, एक बुज़ुर्ग हुए हज़रत फ़तह मौसिली रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़ौजा मोहतरमा यानी बीवी साहिबा का पाँव फिसला
جس کے سبب ناخن ٹوٹ گیا، مگر وہ مسکرانے لگی. پوچھا گیا کیا آپ کو درد نہیں ہوتا؟ فرمایا اس درد پر صبر کرنے کے عوض ملنے والے ثواب نے میرے درد کی تلخی دور کر دی ہے. درد پر جو میری پریشانی بے چینی ہے، یہ مجھے اس سے یعنی کہ جو ثواب ملے گا نا، ناخن ٹوٹا پھسلا پاؤں، تو اس سے جو صبر کروں تو ثواب ملے گا. یہ مطلب اس کی وجہ سے درد کی طرف سے توجہ ہی ہٹ گئی. حوالہ احیاء العلوم جلد 4 پیج نمبر 90. تو یوں مطلب یہ کہ جو مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر ثواب ملتا ہے، صبر کرے. اب ہر ایک کو کہتے پھرنا، بلا ضرورت کسی کو بتانا، یہ صبر سے پھر یہ ہٹ کر کام ہے بڑی آزمائش. آدمی کسی کو تو بتائے نا. یوں بلا ضرورت، ضرورت ہے ڈاکٹر کو بتایا، جتنی ضرورت ہے اتنی ڈاکٹر کو بتایا علاج کے لیے تو ٹھیک ہے. دعا کے لیے کسی کو کہا، حسب ضرورت اس کو بتایا تو ٹھیک. 4 آدمی دوسرے بھی سن رہے ہیں، یہ پھر گڑبڑ ہے نا. تو یوں نہ بتائے تو بھی صحیح ہے. دعا کے لیے کہنے کے لیے مرض کا اظہار ضروری نہیں ہے کہ میری کچھ مشکل ہے، کچھ آزمائش ہے، دعا کر دو. پریشانی ہے دعا کر دیں، کوئی مرض ہے دعا کر دیں، دعا شفا کر دیں وغیرہ، یہ بھی کہہ کر آدمی گزارا کر سکتا ہے. تو اب یہ کہ یہ انگلی آ جانا، یہ ایک عام سا کام ہے. ایک 2 صورتیں بتاؤں. ایک تو چھری سے جو انگلی کٹتی ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کرتی، وہ سیٹ ہو جاتی ہے. جب دروازے میں پھنس کے کچلتی ہے نا انگلی، بعض اوقات وہ کچلنا جو نا، یہ پھر انگلی اس کی کاٹنی پڑتی. بعض اوقات، ہر وقت نہیں. زیادہ اگر پچک گئی، ہڈی چورا ہو گئی، انگلی گئی. تو یہ کافی مطلب ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے. چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو ہے کہ بچوں کو بھان نہیں ہوتا، اتنا شعور نہیں ہوتا، تو یہ دروازہ یہ پھاٹ کر کے بند کرتے، ٹھا کر کے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بعض بڑے بھی بچوں سے پیچھے نہیں ہوتے، وہ بھی ٹھا کر کے بند کرتے ہیں. ایک تو یہ، تو اس وجہ سے کبھی بچہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یا کچھ، یا بڑا بھی ہاتھ رکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آزمائش ہو سکتی ہے. تو اس لیے بچوں کی تربیت کی جائے کہ وہ اس طرح زوردار بند نہ کیا کرے، آہستہ آہستہ دروازہ سلیقے سے بند کیا کرے. بھئی کوئی نہیں ہے اب میں زور سے کر دوں، نہیں. اب یہ کوئی نہیں ہے تو بھی زور سے کریں گے تو کبھی کوئی ہوگا تو بھی عادت ہوگی تو زور سے ہو جائے گا. تو اس لیے کرنا ہی آہستہ سے بند ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر بچہ گھر میں نہیں ہے یا ٹھا بھی نہیں کرتے آپ، لیکن دروازہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوا سے، ہوا چلتی ہے تو یا اتنا مطلب اس کا وہ لوز ہوتا ہے کہ خود ہی چل چل کے ایک دم سے تھپیڑا لگتا ہے ہوا کا، تو یہ زور سے بند ہوتا ہے. اس میں بھی خطرہ رہتا ہے کہ انگلی آ جائے. تو بہرحال یہ کہ دروازہ یہ زور سے بند نہ ہو، اس کا خیال رکھنا بہت مناسب ہے. اچھا، بعض دروازے زور سے بند کرنے پڑتے ہیں، جیسے کار کا دروازہ زور سے بند نہیں کرو تو بند نہیں ہوتا ہے. اس میں پھر دیکھ بھال کے ہی کرنا ہے، کیونکہ جب تک کار کی ایک مخصوص آواز ہے دروازے کی، وہ آواز جب تک نہیں آتی نا اس وقت تک وہ یہ لگتا ہے کہ یہ بند صحیح نہیں ہوا. اس کا بھی عرض کروں گا میں آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے. دروازہ کھولتے ہوئے، اچھا یہ اس کو کہ یہ خود بخود زور سے بند نہ ہو، اس کے لیے دروازے کا ایک تو مطلب ہے کہ وہ کچھ ڈور اسٹاپر ہے نا، ڈور اسٹاپر آتا ہے، وہ اس میں لگایا جا سکتا ہے. اس میں خرچہ ہوگا ہزاروں روپے کا. ایک لکڑی کا گٹکا لگایا جا سکتا ہے. پہلے لکڑی کا گٹکا لگاتے تھے،
اب شاید بہت نے سنا بھی نہیں ہوگا یہ، یا ہو سکتا ہے اب بھی کہیں لگتا ہو. یہ میرے دروازے کا یہ میرا کمرہ ہے، اس میں یہ اس طرح کا گٹکا، اور کمروں میں بھی لگایا ہم نے، اور کمرہ جو برابر میں اس پہ بھی لکڑی کا گٹکا. اس پہ وہ بڑا اسٹوپر لگایا تھا بیٹے نے میرے، لیکن وہ جمع نہیں، مجھے موافق نہیں آیا. اس کو پھر لے لو یار، اس کو چاہیے تو. میں لکڑی کا گٹکا میں نے لگوا لیا، سستا اور اچھا، اور کام بھی مطلب یہ پرفیکٹ. یہ لگا ہوگا، دروازہ زور سے ہوا چلے گی دروازہ ٹوٹ سکتا ہے، بھاٹ کر کے بند نہیں ہوگا. یہ سمجھے، ہاتھ پاؤں سب سلامت. اچھا، دوسرے اس کو دروازے کے لیے نیچے سے لگانے کا بھی ایک اسٹوپر آتا ہے، نیچے سے یوں چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ بھی میں نے لگا کے دیکھے لیکن موافق نہیں تھے. لکڑی کا گٹکا ہی موافق آیا. اچھا، اب نیچے جو جگہ ہے، اچھا آپ کوئی لکڑی، آپ نے دروازہ میرا دیکھا ہوگا تو آپ ہوگا یار ایسا گھر اپنا کیسے رکھیں گے، وہ ٹپ ٹاپ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ ٹپ ٹاپ میں مصروف رہیں، انگلیوں کا علاج کرواتے رہیں، اور کیا کریں، اللہ نہ کرے. تو اس کے نیچے آتا ہے اس کو گارڈ، ڈسٹ ڈور ڈسٹ گارڈ، ایک نام اس کا ہی ہے. تو ڈور ڈسٹ گارڈ جو ہے نا وہ اس کے نیچے لگتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی دروازے میں لگایا ہے ڈور، یہ ایک اسلامی بھائی نے لگا کے دیا. تو یہ بھی مطلب اب کیا دروازہ اس سے آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے، ایک دم ٹھا کر کے بند نہیں ہوتا. اچھا، اس میں بھی پتلے بھی آتے ہیں، یہ موٹا آپ کو دکھائے گا، یہ میرا دروازہ نہیں، میرا دروازہ ہی ہے. اس میں جو یہ لگا ہوا ہے نظر آ رہا ہوگا. اب دونوں کے کلر سیم ہے دروازے کے اور اس کے، لیکن نیچے آپ دیکھیں کچھ ابھرا ابھرا سا ہے. تو یہ ڈور ڈسٹ گارڈ ہے. تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہے کہ روشنی بھی نہیں آئے گی. اچھا، یہ لگانے میں لوگ ہو سکتا ہے لگاتے ہوں گے تو اس کو شاید اے سی کی ہوا نکلنے میں بھی یہ رکاوٹ بنے گا. ڈسٹ یعنی مٹی بھی باہر سے نہیں آئے گی اگر دروازہ بند ہوگا. تو پانی بہہ گیا تو یہ دروازے کا یہ اندر اسپیڈ سے پانی بھی نہیں آئے گا وغیرہ فوائد ہیں اس کے. اچھا، اس میں پتلے بھی آتے ہیں. تو پتلے ہوں گے نا مطلب وہ تھوڑا آپ ٹپ ٹاپ کے چکر میں پڑیں گے تو پھر آپ کا بچہ اگر اتھڑا ہوا نا، ہم اتھڑا بولتے ہیں ویسا جوشیلا، تو یہ کھینچ کے یہ اس کو بند کر دے گا ٹھا کر کے. تو پھر آزمائش. بچوں کی ٹریننگ ضروری، ان کو سمجھ نہیں پڑتی جب تک انہیں انگلی نہ پھنسے نا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ سمجھ پڑ جاتی ہو کہ آئیے وہ آپ نے وہ. اس سے اللہ کریم سب کی حفاظت کرے. تو یہ بھی مطلب یعنی کہ ظاہر حکمت کی باتیں ہیں، مسلمان کے لیے نفع پہنچنے کی باتیں ہیں. تو اس کو مطلب یہ کہ آپ نے کوششیں کرنی ہے کہ کسی طرح اپنے بچوں کی اور اپنی انگلیاں، کبھی پاؤں بھی آ سکتا ہے اس میں، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، پورا ہاتھ پھنس سکتا ہے. آپ یوں کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے یوں دروازہ بند کیا، ہوا چلی پھاٹ کر کے بند ہوا تو ہاتھ پھنس گیا. کار میں پھنس جاتا ہے بعض اوقات. کار کے دروازے میں ایسا ہے کہ آگے بھی یہ دیکھ لیا جائے، کسی نے اپنا ہاتھ بھی دیکھ لیا جائے، کسی کا بھی کوئی ہے تو نہیں کچھ، تو پھر آپ کھینچ کر بھلے زور سے بند کرنا پڑے گا کار کا دروازہ. لیکن کھولتے وقت خصوصی احتیاط کہ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نا تو وہ دروازے پر یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، بعض اوقات بڑے بھی بیٹھتے ہوں گے اس طرح ٹیک لگا کے. اب آپ نے ایک دم سے کھچ کر کے دروازہ کھولا، اس نے آنا ہے نیچے کار کے، تو یہ ایک تکلیف کی صورت بنے گی. تو اس لیے دروازہ بھی کار کا بھی احتیاط سے کھولیں. گلاس سے نظر آ جاتا ہے عام طور پہ کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، تو احتیاط سے دروازہ کھولیں کہ بچہ گرے نہیں. بعض اوقات مائیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں، گاجر کاٹتے، مولی کاٹتے. گاجر مولی نہیں کھاتے آپ لوگ، کبھی بوٹی کاٹتے ہوں گے، چھری ہوتی ہے اندر، سمجھے. تو یہ چھری جو ہے نا، یہ چیزیں کٹتی ہے تو بچہ ٹرائی کرے گا، کاٹے گا، مزہ آئے گا، نرم نرم ہوگا. تو یہ بعض اوقات اپنی انگلی کاٹتے ہیں، تو شعور نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کا کیس ہے. ہمارے بیٹھے میں انہوں نے کاٹی تھی انگلی، چھوٹے تھے جب، تو چھری سے اپنی.
ان کو نہیں سمجھ پڑتی کہ یوں پھر چھری چلائیں گے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں چلا ہوگا، جب چلا دی تو پھر پتہ چلا ہوگا، پھر جو بھی انہوں نے رونا دھونا مچانا ہوگا۔ اس طرح مطلب ہے کہ چھریاں بچوں سے دور رکھنی ہے، کینچیاں بچوں سے دور رکھنی ہے۔ چھری یوں لے کے چلتے ہیں کیا کچن کی طرف جا رہے ہیں جو تو یہ کینچی یوں کر کے چلتے ہیں نا، بچہ کے جھپی ڈالے سمجھے، تو جب یہ چھری اس کو پپی لے گی نا تو کام خراب ہو جائے گا اس کا۔ تو اس لیے مطلب وہ چھری اور یوں نہیں، یہ یوں اٹھانی چاہیے، چھری کینچی جو بھی ایسی نوکدار چیزیں ہیں جو تکلیف دے سکتی ہیں۔ اچانک بچہ آ جاتا ہے، بعض بڑا آ جاتا ہے، ٹرننگ گھروں میں بھی تو ہوتی ہے نا، آپ اسپیڈ سے جا رہے ہیں کوئی آیا اس کو بھی لگ سکتی ہے، تو یہ ہو نیچے زمین کی طرف اس کا رخ کیا، تو پھر تکلیف کم۔ آپ بولے کوئی نہیں ہے اب یوں جا رہے ہیں، تو یہ اب یہ عادت رکھیں گے نا یوں چلنے کی، تو جب کوئی ہوگا تو بھی یوں ہی ہوگا، پھر تو کام خراب ہو سکتا ہے۔ یہ روز نہیں ہوتا حادثہ، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یار کچھ نہیں ہوتا، تو جن کو ہوا وہ بھی بولتے ہوں گے کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ احتیاط۔ چھریاں وغیرہ بچوں کی پہنچ سے دور، اب تو دواؤں کی ڈبیوں پر بوتلوں میں لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو چھریوں پر تو یہ لکھنے سے رہے اور بچے اس کو پڑھنے سے رہے۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ چھریاں کینچیاں اور نوکدار آلات جو ہیں یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں بیچاری مصروف ہوتی ہے، دبدار چھری کی ضرورت تو پڑتی ہے، میں آگ بھی جلانی پڑتی ہے چولہے میں، اب باپ ہوتا ہی موبائل پر بیٹھا ہوا ہے، اکیلا اکیلا ہنس رہا ہے دیکھ کے، تو ایسا نہ کریں۔ باپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس بچہ پھدکتا ہوا موجود ہے تو یہ تھوڑا ایک بغل میں اس کو پیار کرتے ہوئے رکھیں اور پھر یوں کریں۔ جب دو بچے ہیں موبائل کو جیب میں رکھ لیں، نہ دونوں کو سنبھالے، ماں کو کام کرنے دیں اس کی، یعنی ماں بیچاری یعنی کیسی مظلومہ ہوتی ہے کہ بچے بھی یہی سنبھالے اور کھانا بھی آپ کے لیے پکا رہو، پھر آپ کا کام کھانا اور نمک مرچ آگے پیچھے ہو گئی تو جھگڑے کرنا۔ بچے کے جو بھی بیچاری صفائی کرے سب کچھ کرے، آپ کا کام خالی پیار کرنا بچے کو، یا جھاڑ جھوڑ کرنا آپ کو ڈسٹرب کرے تو یہ سب مل کر ہی اگر بچوں کو ماں باپ مل کے چلائیں گے نا، ایک مصروف ہے تو دوسرا اس کو سنبھال لے، اس کو آر محسوس نہ کرے، اس میں اپنی بے عزتی تصور نہ کرے، بچہ کس کا ہے تو آپ کا نا یار۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ اب وہ بیچاری آواز لگا رہی ہے سنبھالو اس کو سنبھالو آ رہا ہے، یہ گرم پتیلے کو کہیں گرا نہ دے، اور آپ ہیں کہ مصروف ہیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے بیچاری کو، پھر کچھ ہو گیا تو ہاسپٹل بھی آپ کو ہی لے جانا پڑے گا، اللہ نہ کرے۔ تو یہ سب حکمت عملی کی باتیں ہیں، اور جس میں عقل ہو تو وہ اپنے آپ کو سنبھالتا رہتا ہے، اور عقل نہیں ہے جذباتی اور بے جا غصیلہ ہے تو پھر کام خراب ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہ کریں، سب مل جل کے کریں، دل آزاری سے بچنا ہے اور ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں گے تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ عاشق اولیاء بے برور نوا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماہ سفر کے معنی کیا ہے اور اس کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر سواد سے یعنی خالی،
खाली होना, इसलिए वो अदद से खाली जगह पर जो नुक्ता लगा जाता है वो इंग्लिश में वो ज़ीरो बनाते हैं, ज़ीरो बोलते हैं ज़ीरो इसको, और इसमें जो ये और उर्दू में नुक्ता लगाते हैं, अरबी में भी नुक्ता लगाते हैं, तो ये सिफर असल है इसका, सिफर बोलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन असल तलफ़ुज़ का सिफर है, फा जो है ना वो साकिन है, तो सिफर इसको कहते हैं। ये भी खाली होता है, खाली जगह पर लगता है। अच्छा, क्योंकि इस महीने में अरब के घर खाने पीने की चीज़ों से खाली हो जाते थे, ये तफसीर नईमी के हवाले से, क्योंकि इस महीने में अरब के घर खाने पीने की चीज़ों से खाली हो जाते थे और इन्हें कमाई के लिए सफ़र करके बाहर जाना पड़ता था, इसलिए इसे सफ़र यानी खाली होने का महीना कहते थे। हवाला तफसीर नईमी सूरह तौबा तहतुल आया 36। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस्मानी मरीजों को रूहानी इलाज अल्लाह शिफा दे दे। इम्तिहान में कामयाबी के लिए या हसीबू 111 बार 111 अव्वल आखिर 11 बार 11 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़कर इम्तिहान में अच्छे रिजल्ट के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह करीम कामयाबी मिलेगी। मुद्दत सिर्फ 3 दिन मुसलसल एंड कंटिन्यू, किसी भी एक नमाज के बाद। ताकीद, किसी कारी साहब को पहले सुना दीजिए। मशवरा, तीनों दिन किसी सैयदजादे या सैयदजादी को गिफ्ट देकर खुश कीजिए जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा ना हो। लाजमी नमाज की पाबंदी, यकीनन अल्लाह पाक चाहे तो ही काम बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वजीफ़ा इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा जो अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया, ये अमीर सुन्नत की ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल मौलाना इलियास कादरी, आप इससे भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अमीर सुन्नत के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदी एक सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि मदनी मुज़ाकरे में जो वजीफ़ा आप इरशाद फरमाते हैं, जो आज भी हमने सुने और इससे पहले भी आप इरशाद फरमाते रहते हैं, क्या हम मौके की मुनासबत से ये वजीफ़ा किसी और को बता सकते हैं कि मदनी मुज़ाकरे में हमने सुना था, आप इस पर भी अमल कर लें? इसको मतलब ये कि जब ये कि आम है, मुख्तसर ही बताता हूँ मैं, कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ औरात वगैरह नहीं बताता। तो इसका जो क्लिप है ना, आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। जब ये हमारी तरफ सेंड होता है तो ये आप समझाने जाएंगे तो हो सकता है कोई गलतियां करें और मेरे खाते में डाल दें कि यूँ बोला था, इसलिए मैंने कहा कारी साहब को सुना लें। तो ये अंडरस्टूड है कि जिनको जो पढ़े हैं कुरान शरीफ, जो सही पढ़ सकते हैं या हसीबू, तो उनको कारी साहब को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि जिनको नहीं मतलब तरकीब ना, वो सुना लें, वरना ये हा को हा पढ़ेंगे, जो लफ्ज़ मदीना के आखिर में हा आती है ना, तो वो फिर गलत हो जाएगा। हा हसीबू, तो इसलिए वो मैं कारी साहब को सुनाने का कहता हूँ। जो और भी औरात होते हैं, आयतें होती हैं पढ़ने की, बल्कि सबको सीखना चाहिए। खाली ये या हसीब अपने ज़ाती मफाद के लिए इम्तिहान में पास हो जाऊँ, इसको दुरुस्त करेंगे, कुरान शरीफ गलत सलत पढ़ते रहेंगे, ये तो नहीं जमेगा ना। सबको सीखना चाहिए। मदरसतुल मदीना बालिगान भी होते हैं हमारे यहाँ, बालिगात ईसाई बहनों के मदरसे होते हैं, तो ये इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते। और आमतौर पर मस्जिद ये बालिगान जो मदरसे होते हैं, ईसाई मदरसतुल मदीना बालिगान ईसाई भाइयों के लिए, बड़ों के लिए होते हैं। तो ये मतलब आमतौर पर रात को लगते हैं, इशा के बाद, तो मुख्तसर होते हैं। और भी दुआएं वगैरह भी मौके की मुनासबत से सिखाते हैं वहाँ। तो ये इसमें कोई पैसा नहीं लेते, आप सब उसमें जाया करें, कुरान शरीफ अपना दुरुस्त करें। बालिगात ये दिन को ज़रा ईसाई बहनों के ये अपने हिसाब से ये भी चलाती हैं मदरसे। पढ़ाने वाले की भी हमारे शर्त होती है कि पहले उसको कोर्स करना पड़ता है। अपने तौर पे पढ़ाएंगे तो उसे गलत सलत पढ़ा दें। तो
मुख्तसर सा कोर्स होता है, तो वो आप कर लें, फ्री होता है वो भी, तो कोर्स करके फिर आप पढ़ाएं जब आपको इजाज़त मिले कि आप मदरसतुल मदीना पढ़ा सकते हैं। वरना अगर आप खुद ही गलत पढ़े होंगे तो दूसरे को भी पढ़ाते रहेंगे गलत सलत, तो ये तो काम खराब होता रहेगा, आपके लिए भी मसला हो जाएगा। दुरुस्त पढ़कर दुरुस्त सिखाना है इंशाअल्लाह करीम। और छोटे बच्चों के तो जो रेगुलर मदारसुल मदीना वो भी बहुत सारे हैं जिसमें नाज़रा हिफ्ज़ वगैरह की तालीम दी जाती है, वो भी हमारे यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाए जाते हैं। वो भी इसमें हज़ारों हाफिज़ अब तक निकल चुके माशाअल्लाह, और नाज़रा करने वाले शायद लाखों तक पहुँच गए, मदरसे भी हज़ारों हैं। ये इसमें भी अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। कुरान करीम बस इसकी दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है, दुनिया में कब्र आखिरत में ही काम आएगा हमें। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 सफ़र शरीफ उर्स आला हज़रत का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना भी जगमगा रहा है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया और निगरानी शुरा के घर पर भी चरागा का एहतमाम हुआ है। इसी मुनासबत से आइए इसके मनाजिर देखते हैं। रज़ा 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 रज़ा, मैं निसार क्यों ना रज़ा पे हूँ, मैं निसार क्यों ना रज़ा पे हूँ, मुझे जिसने रब से मिला दिया, मैं निसार क्यों ना रज़ा पे हूँ। रज़ा 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 रज़ा, तेरी हयात पाक थी नमूना कमाल इश्क, इश्क बेमिसाल था। रज़ा 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 रज़ा, इश्क बेमिसाल था। रज़ा 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 रज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर क्या क्या दिखाएं, क्या क्या सुनाएं। एक बड़ी प्यारी वीडियो है हमारे पास, ये भी हम चाह रहे हैं कि आज ही दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह। पापा मैं नींद में आऊंगी तो आप मुझे उठा के मदीने लेके चले जाना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और सोते हुए मदीना याद आता है। मैं आपको अपना पासवर्ड ला के देती हूँ, मैंने बस थोड़े से पैसे अपने लिए जमा किए मदीने जाने के लिए, मैं आपको दे दूंगी, आप पिज्जा लगा के मुझे लेके जाइएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, 25 सफ़र शरीफ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने घर पर नियाज़ का एहतमाम किया। आइए आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं। फरमाने आला हज़रत, बचपन से जो आदत पड़ती है कम छूटती है, तो अपने नाबालिग बच्चों को ऐसी नापाकियों यानी फौश और गंदी बातों, फिल्मों, गाने बाजों वगैरह से न रोकना, उनके लिए माअज़ अल्लाह जहन्नम का सामान तैयार करना और ख़ुद सख्त गुनाह में गिरफ्तार होना है। 1448 हिजरी के सफ़र खैर की आज 25वीं रात मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की शब उर्स है। हमने
इसाले सवाब और नियाज की तरकीब की है, आपने भी ना की हो तो कर लीजिएगा। जिसने देखा इन्हें अकीदत से, कल्ब की आंख से, मोहब्बत से, मरहबा मरहबा पुकार उठा, वाह क्या बात आला हजरत की। खाइफे किबरिया आशिके मुस्तफा मेरे रजा सुन्नियों के पेशवा मेरे रजा रहबरो रहनुमा मेरे रजा सूफिये बासफा मेरे रजा साहिबे इत्तिका मेरे रजा मुफ्तिये बेबदल मेरे रजा मेरे रजा मेरे रजा मेरे रजा मेरे रजा मेरे रजा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये न्याज बॉक्स हाजिर हैं, लिमिटेड है, इसके लिए इंशाअल्लाह वो कुछ दरखास्तें हैं कि इनमें से एक पर जिसका अमल हो तो वो इंशाअल्लाह दरखास्त टोकन हासिल करें, लेकिन इसमें भी ये वो अगर ज़्यादा हो जाते हैं हम कुरानदाजी करते हैं। 6 माह से हर हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत की हो या पिछले 12 माह में हर माह कम से कम 3 दिन काफिले में सफर किया हो या पिछले साल में कम से कम 112 मदनी मुज़ाकरे देखे या सुने हो। टोटल तकरीबन 175 मदनी मुज़ाकरे पिछले साल हुए थे लाइव, तो उनमें से 112 कम से कम या 8, 9, 10 मुहर्रम शरीफ के काफिले में खुद सफर करने के साथ साथ कम से कम 12 ईसाई भाइयों को सफर करवाया हो। जिनको सफर शरीफ में नियाज मिली हो दूसरे जो भी बॉक्स तकसीम होते हैं तो फिर वो दोबारा टोकन ना लें, दूसरों को पूछे। लंगर रज़विया की देगों की कुछ झलक दिखाई तो ज़रा खुल के दिखाओ ना यार, नाजरीन भी तो देखें कि माशाअल्लाह आशिकान आला हज़रत ने, देखो ये ज़कात खैरात नहीं होती, हाँ ये आशिकान रसूल का वो साफ पैसा होता है नियाज का। और माशाल्लाह अभी तो जो 12वीं के 12 दिन तो माशाल्लाह यहाँ एक कसीर तादाद में 3-3 दिन के लिए इस्लाम भाई आएंगे, तो बल्कि इसमें तो अभी से ही अगर अपनी नियाज में हिस्सा डालें तो उम्मीद है कि ये बहुत बड़े सवाब में इनका हिस्सा हो जाएगा। बेशक आज तो लंगर रज़विया वाकई लंगर रज़विया है। वैसे हम सारा साल लंगर रज़विया करते हैं मुख्तलिफ मौके पर, तो नाम ही हमने अपने अकाउंट का लंगर रज़विया रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। सारे और पैसे कहाँ से आएंगे, आप लोग देंगे तो ये बाहर हैं इंशाअल्लाह, नियाज की भी होती रहेंगी और खाना खिलाना कार्य सवाब है और मगफिरत वाजिब होने वाले कामों में से खाना खिलाना भी है। अच्छा, अब रबीउल अव्वल शरीफ की दीनी तहरीकें, इस माह रबीउल अव्वल शरीफ में क्या क्या करना है आपने मुमकिन सूरत में। 3 कैटेगरीज रखी है रोजे रखने की। फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ट 12 रोजे, सेकंड बेटर जो है बेटर 7 रोजे, गुड 5 रोजे। पूरे महीने में 12 रोजे या 7 रोजे या 5 रोजे रखें तो इस तरह ये हमारी तकसीम है। बाकी अल्लाह कबूल कर ले तो एक रोज़ा भी कबूल हो गया तो बेटा पार है। और रोज़ाना 1200 दुरूद शरीफ। तो ये अपनी नीयतें जो हैं मदनी बेटे मदनी बेटियां सब अपने ज़िम्मेदारों को, नेक आमाल के जो ज़िम्मेदार होते हैं उनको
पेश करें और एक मर्तबा पेश करें। इधर भी दी उधर भी दी, उस जिम्मेदार को भी दे दिया तो गड़बड़ हो जाती है गिनती में, तो इसलिए वो एक जगह दे दें। इंशाअल्लाह इसका फिगर भी बयान किया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। ये 12 दिन ये फिगर बयान होंगे रोज इंशाअल्लाह उल करीम। फिर हफ्ते हफ्ते को जो मदनी मुज़ाकरा होता है उसमें इंशाअल्लाह। ये पूरे रबीउल अव्वल शरीफ में आपने ये नेक काम करने, नफिल नेक अमाल करने। नफिल रोज़ों के हवाले से अमीर सुन्नत ने जब इरशाद फरमाया इस पर आपका अमल हो और मज़ीद 1200 दुरूद पाक पढ़ने की भी तरगीब इरशाद फरमाई। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शोबा नेक आमाल का, इस पर आपका अमल हो तो आप अपना नंबर, अपनी कारकर्दगी इस पर भेज दीजिए। इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में आपकी कारकर्दगी भी बयान की जाती रहेगी और इंशाअल्लाह इससे दीगर आशिकान रसूल को भी तरगीब मिलेगी इंशाअल्लाह उल करीम। माशाल्लाह आपने लंगर रज़विया का तरगीब दिलाई कि इस्लामी भाई ने 1,25,000 रुपये हाथों जमा भी करा दिए। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह करीम इनको 25 मरतबा हाजी नसीब करे माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर, तो उसके लिए उस खैर यानी उस भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तूबु इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।